الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین وبعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزموا اولادکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو اولاد عطا فرمائی ہیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی تربیت کریں۔ ہر باپ کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا تاجر بن جائے، اچھا ماسٹر بن جائے اور اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے۔ اپنے بیٹے کا مستقبل بہتر بنانا چاہتا ہے۔ لیکن جو اصل مستقبل ہے آخرت، کہ میرے بیٹے کی آخرت اچھی بن جائے، یہ اہم نقطہ اور اہم ذمہ داری ہمارے ذہنوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میرا بیٹا اچھا مسلمان بنا کہ نہیں بنا، اور اچھا انسان بنا کہ نہیں بنا، میری بیٹی اچھی مسلمان بنی کہ نہیں بنی اور اچھی انسان بنی کہ نہیں بنی، یہ فکر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، باپ کی الگ سوسائٹی ہے اور بیٹوں کی الگ سوسائٹی ہے۔ باپ 50 سال کا ہو گیا، اس کے الگ دوست ہیں، اور بیٹا 20 سال کا 15 سال کا ہو گیا، اس کے الگ دوست ہیں۔ باپ کو اختیار ہے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب کرے، اور بیٹوں کو بھی یہ اختیار ہے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب کریں۔ یہی ہمارا معاشرہ ہے اور یہی ہماری سوسائٹی ہے۔ اور بیٹیوں کو بھی اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا آشنا اور دوست بنائیں۔ نہ کوئی اس پر نکیر کرنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ ماں باپ سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے بچوں کی۔ خلوت کا بہت کم وقت آتا ہے جب والدین یا باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو ساتھ لے کر بیٹھے، ان سے کچھ باتیں کرے، کچھ تربیت کی باتیں ہوں، کچھ آخرت کی باتیں ہوں، کچھ نماز کی باتیں ہوں۔ ان باتوں کا موقع نہیں ملتا۔ ہم تربیت چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت بنے، تربیت کی جائے۔ ہر باپ یہ سوچتا ہے ہمارا بیٹا نیک ہو جائے۔ بہت کم باپ ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارا بیٹا نیک نہ بنے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہے اور ہر باپ کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا نیک بن جائے۔ لیکن نیک کیسے بنے گا اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی تقریریں سنے، اس کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو، جماعت میں چلا جائے اور وہاں پر اس کی تربیت کی جائے، کسی مولوی صاحب کے حوالے ہو جائے، وہ مولوی صاحب جو ہے اس کو سمجھائیں بجھائیں۔ باپ جس کو اصل کردار ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ ذمہ داری سونپی تھی، وہ اپنے اصل کردار کو نبھاتا نہیں ہے۔ ماحول ایسا بن گیا کہ باپ اپنے بیٹوں سے دور ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا الزموا اولادکم، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے پاس رکھو۔ بچے زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ رہیں، ان کا زیادہ وقت اپنے والدین کے قریب گزرے، تاکہ اپنے والدین سے اچھے اخلاق اور اچھے عادات سیکھیں۔
جب باپ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو بیٹے کو ساتھ میں لے کر جائے، اور جب ماں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اپنی بیٹی کو بھی نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ کھڑی کرے۔ یہ مزاج بنایا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے بچوں پر بڑی محنت کیا ہے۔ 3 جوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو بیان کیا کہ آپ کے معمولات یہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، گویا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو کم سمجھا، یہ گمان کیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ نفلی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشائے نہیں ہیں، ہمیں یہ معمولات زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ولا ارقد، بہرحال میں رات بھر جو ہے نماز پڑھتا رہوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ نبوی زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے، ان کے ذہنوں میں خیر کی باتیں ہی آتی تھیں، لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیسے تربیت فرمائی۔ تیسرے نے کہا کہ اما انا فلا اتزوج، میں شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی میں نکاح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو اس واقعے کا علم ہوا۔ آپ ان نوجوانوں سے ملے اور ملنے کے بعد کہا کہ سنو، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہوں، میں رات میں اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہوں اور رات میں نیند بھی لیتا ہوں، سوتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا، یعنی نفلی روزہ کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتا، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور آپ نے اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان نوجوانوں کی یہ تربیت فرمائی کہ رہبانیت اور زہد کا ایسا خیال پیدا کر لینا کہ انسان تارک الدنیا بن جائے اور دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو اور دنیا کے لذائذ سے بالکل بے رغبت ہو جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ آپ نے ان نوجوانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ساتھ بالکل گھل مل جایا کرتے تھے۔ آپ کے قریب نوجوان کثرت سے آ کر بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوان 15 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے اور 12 سال 11 سال کے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے آ کر بیٹھتے تھے۔ آپ ان نوجوانوں سے گفتگو فرماتے اور نوجوانوں کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے۔ اگر وہ نوجوان آخرت کی بات کرتے تو آپ بھی آخرت کی بات میں لگ جاتے، اگر وہ نوجوان کھانے پینے کی باتوں میں لگتے تو آپ بھی کھانے پینے کی باتیں ان نوجوانوں سے کرنے لگتے تھے۔ ایک عمومی تربیت کا مزاج تھا، نوجوانوں سے اپنے قریب کرنے کا، قریب کر کے نوجوانوں سے بڑا بڑا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، اور نوجوانوں کی تعریف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی۔ نوجوان وہ طبقہ ہے
کہ ذرا سا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو بڑا سے بڑا کام ہو سکتا ہے، اور اس کے حوصلوں کو جب توڑا جائے گا تو چھوٹا کام بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے نوجوانوں کے، اگر کسی آپ کا نوجوان بچہ ہے، نماز کا بہت پابند ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، آپ کو چاہیے خوش ہو جائے اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے سامنے کچھ تعریفی کلمات کہہ دیں، ماشاء اللہ میرا بیٹا بہت نمازی ہے، بڑا پابند ہے، دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کے کلمات کہنے سے اس نوجوان کے اندر مزید جوش پیدا ہوگا۔ یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک طبقے کے بارے میں فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، نوجوانی میں وہ بندگی میں لگا تھا اور نوجوانی میں ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب جس نوجوان کے کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ ٹکڑا پہنچے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے گا کہ اگر میں نوجوانی سے عبادت کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ظاہر ہے اس نوجوان کے دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اور نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کروں گا تاکہ مرنے کے بعد مجھے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ ابھی مدینہ فتح نہیں ہوا ہے، مدینہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ہیں، ملی جلی آبادی ہے، تھوڑے سے مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اوس و خزرج کے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، 70 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور مدینہ طیبہ میں رہ رہے ہیں۔ مدینہ والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھوا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کلمہ کی دعوت اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے جس صحابی کا انتخاب فرمایا وہ صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نوجوان صحابی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے قاصد ہیں، اسلام کے پہلے سفیر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا سفیر بنا کر مدینہ طیبہ روانہ فرمایا ہے اور مدینے کے گھر گھر میں جا کر انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، لوگوں کو دین سکھایا، کثرت سے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ کی اکثر آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ اس میں اگر کسی کی کلیدی محنت تھی تو ایک نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ نے ان کی کوئی تنخواہ متعین نہیں فرمائی تھی، رضاکارانہ کام تھا، کسی کے یہاں کھانا نہیں لگا تھا کہ فلاں جگہ سے کھانا آئے گا، اللہ کے واسطے آپ نے بھیج دیا تھا کہ جائیں قرآن کی تعلیم دے، دین سکھائیں، اور وہ گھر گھر قرآن کی تعلیم دے رہے تھے اور دین سکھا رہے تھے، جو مل جاتا کھا لیتے، نہیں ملتا فاقہ کر لیتے، اور ان کی محنت سے مدینہ کے گھر گھر میں جو ہے اسلام پھیل گیا۔ آپ کے لیے یہ باعث تعجب ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، مکہ فتح کر لینے کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ آپ کو غزوہ حنین، غزوہ اوطاس اور غزوہ طائف وغیرہ جو ہے کے لیے نکلنا پڑا تھا۔ مکہ میں آپ زیادہ دن قیام نہیں کر سکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانگی کے وقت جس صحابی کو مکہ کا حاکم مقرر کیا تھا، مکہ کا قائد مقرر کیا تھا کہ مکہ والوں کی قیادت کریں، ان کا نام تھا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر صرف 21 سال تھی،
ہمارے یہاں 20-21 سال کے بچوں کو ابھی بچہ سمجھا جاتا ہے، نابالغ سمجھا جاتا ہے، ان کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، نہ ان کے اندر کوئی دینی شعور اور دینی جذبہ ہی ابھرتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ قیادت تو بہت اونچی چیز ہے۔ 20-21 سال کا بچہ، ایک نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد مکہ میں اس کو حاکم مقرر کر رہے ہیں کہ مکہ کے تم حاکم ہو، مکہ میں جمعہ قائم کرنا، جمعہ کی نماز پڑھانا، اور مکہ میں خطبہ دینا، اور مکہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، تربیت دینا، لوگوں کو ایمان لانے کے لیے تلقین کرنا، ایمان کی دعوت دینا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں، پورا مکہ تمہاری رعیت ہے اور تم مکہ کے حاکم ہو۔ یہ ذمہ داری اگر سونپی گئی تو ایک نوجوان صحابی کو سونپی گئی۔ ظاہر ہے ان نوجوانوں کی ایسی تربیت ہوئی تھی، ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا، لڑکا بھی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور لڑکی بھی اسکول میں پڑھ رہی ہے، جہاں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں کی جاتی، زیادہ سے زیادہ کیسا پہننا ہے اور کیسے رہنا ہے یہی سکھایا جا سکتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کر اسکولوں میں تربیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ بہت شوق سے اسکول کھولے جا رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول کے نام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں بچوں کی زندگیوں پر۔ ایک صاحب نے ابھی اسکول کھولا بڑا شاندار مبارک پور میں، ہمارے ایک مولوی دوست نے براہ راست مجھے بتایا کہ میں ان سے ملنے گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اسکول کھولا ہے ماشاءاللہ، آپ نے سلیبس کیا رکھا ہے، اپنے یہاں تعلیم کا جو نظام آپ نے بنایا ہے وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ انگلش میڈیم اسکول ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے دینیات میں کہیں جگہ دی ہے؟ میں سنی سنائی بات نہیں سنا رہا ہوں، بالکل حقیقی بات سنا رہا ہوں، اور آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ کے یہاں دینیات کا کوئی گھنٹہ ہے؟ 1 گھنٹہ بھی دینیات کی تعلیم ہوتی ہے آپ کے اسکول میں؟ تو ذمہ دار صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں دینیات کی کوئی تعلیم نہیں ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہی جملہ تھا، دینیات کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بچے کو 3-3.5 سال کی عمر میں اسکول میں ڈال دیا ہے جہاں پر خالصتاً عصری تعلیم ہوتی ہے، دینیات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ بچہ قرآن کب پڑھے گا؟ دین اس کو کون پڑھائے گا؟ اس کی دینی تربیت کون کرے گا؟ وہ تو اسی انداز میں بالغ ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد انجینئر، ڈاکٹر اور معلوم نہیں کیا کیا بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، لیکن کیا وہ دیندار بن پائے گا؟ وہ اپنے اللہ کو پہچان پائے گا، اپنے رسول کو پہچان پائے گا، صحابہ کو پہچان پائے گا؟ شوق تو بہت ہے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم حاصل کر لیں، لمبی لمبی فیس 800 فیس دی جا رہی ہے، بڑے شوق سے دی جا رہی ہے، 1,000 روپے اور 2,000 روپے منتھلی فیس دی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بچہ قابل بن جائے اور بچے کا مستقبل سنور جائے۔ حقیقی مستقبل کون سنوارے گا؟ آخرت ان کی کون بنائے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجئے جہاں پر دینی تعلیم بھی ہوتی ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ مدرسوں میں پڑھائیے، جو مکاتب چل رہے ہیں ان مکاتب میں پڑھائیے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے تو کسی ایسے اسکول کا انتخاب کیجئے جہاں پر دینی تعلیم کا بھی نظم ہو، کم از کم 1 گھنٹہ تو دینی تعلیم ہو، تاکہ وہ قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سیکھے، کچھ نیک لوگوں کے سامنے بیٹھے تھوڑی دیر۔ سب سے زیادہ والدین کے بعد اگر طالب علم کی زندگی میں کوئی مؤثر اور اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے اساتذہ ہوتے ہیں۔
نیک استاذ کے سامنے بیٹھنا بھی طالب علم کو نیک بنا دیا کرتا ہے۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں نیک اساتذہ نایاب ہیں، شاید کوئی ملے۔ نیک لوگ تو آپ کو مکاتب و مدارس سے ملیں گے، یا نیک مسلمانوں نے دین کو سامنے رکھ کر کے کوئی اسکول بنایا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں مل جائیں۔ کسی نیک استاذ کے سامنے بیٹھے گا تو بچپن سے ہی بچہ نماز سیکھے گا، روزہ سیکھے گا، حج سیکھے گا، زکوٰۃ سیکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سیکھے گا اور اس کے اوپر چلے گا۔ اب یہ گرمی کی چھٹی چل رہی ہے، چھٹی میں ظاہر ہے کہ بچے اور بچیاں سب آزاد ہیں۔ ہم کو چاہیے علماء سے بات کر کے، رابطہ کر کے، ملاقات کر کے اپنے اپنے محلوں میں کم از کم 2 گھنٹہ کوئی تربیتی نظام بنائیں، تاکہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ان کی چھٹی کا ہے، ان چھٹی کے ایام میں بچے کچھ سیکھ جائیں، قرآن و سنت کی موٹی موٹی باتیں انہیں معلوم ہو جائیں، عقائد کا انہیں علم ہو جائے، تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے فکر مند بنائے، اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔